کیونکہ آج کل بہت زیادہ پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں اور میں ذرا فالو بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نے بڑا غور و فکر کے بعد کچھ سوچا، اور جو میں نے سوچا وہ سچی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیا سوچا، لیکن مجھے صرف اس بات کا اتنا اندازہ ضرور ہے کہ آج ایک کمپیریٹیولی غیر روایتی پوڈ کاسٹ ہوگا، کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ 103 دن انجینئر صاحب جیل میں رہ کے آئے ہیں، بڑا بھاری ٹائم انہوں نے دیکھا ہے، بڑا برا ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن آج خاص طور پر جب میں اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ برا انجینئر صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے۔ تو انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک تھوڑا سا غیر روایتی ہوگا تو اس کی اجازت مجھے پہلے سے آپ کی درکار ہوگی، تو اجازت ہے تو ویلکم ٹو دا شو۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سید صاحب، آپ کو جیل اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے بھی دعوت حق کے حوالے سے اپنی آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کریں جی۔ اچھا انجینئر صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ آپ کی تبلیغ لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہی ہے وہ یقیناً آپ کے ریفرنسز کی وجہ سے ہے، اور آپ کے جو دلائل ہیں، اور ڈیفینیٹلی دلائل کا مقابلہ دلائل سے ہی ہوتا ہے، اور اگر دلائل نہیں ہوں گے تو پھر دوسری طرف سے پھر کچھ اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ پر جو ایک مقدمہ قائم ہوا، 103 دن آپ جیل کے اندر جاتے ہیں، لیکن جب 103 دن جیل کے اندر آپ رہ کر باہر آتے ہیں تو آپ وہ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو جیل سے باہر آپ حاصل نہیں کر پائے۔ تو 103 دن جو پچھلے کئی دنوں سے آپ ود ڈیو رسپیکٹ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں، بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، لیکن 103 دنوں کے اندر باہر جو تباہی اور قیامت برپا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ایک حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ حسن اتفاق ہی ہم کہیں گے اسے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن پازیٹیو رزلٹ اس کا اس اعتبار سے نکلا، جس طرح اصحاب الکہف 309 سال کے بعد لیونر ایئرز کے مطابق اور 300 سال سولر ایئرز کے مطابق باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی، یعنی کرسچینٹی کو قبول کر چکی تھی۔ تو ان 103 دنوں کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ لوگ جو کل تک مجھے قادیانی کہتے تھے انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو پولیٹیکل اختلاف رکھتے تھے انہوں نے حق میں بات کی ہوئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ایٹ لیسٹ اپنا اسلام منوانے کے لیے کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنا پڑے گی، نہ پہلے کبھی کی۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ تو آپ ہمیشہ گنواتے ہیں کہ فلاں جو میرے مخالف تھے وہ میرے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ فلاں ایسے بھی ہیں جن پر بین لگ گیا، کچھ فلاں ایسے بھی ہیں جو اس وقت منظر سے کہیں دور غائب ہو گئے ہیں، وہ سارے فلاں جو لائم لائٹ میں تھے، ان فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر آپ پوچھیں گے تو میں کروں گا۔ سر آپ بتائیں نا، میں نے بنیادی طور پر 103 دنوں کے اندر جو باہر تباہی مچی ہے وہ یقیناً مفتی طارق مسعود پہ تو نہیں نا مچی؟ یعنی کوئی تصور تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل سے باہر ہو اور ٹی ایل پی پر پابندی لگ جائے؟ نہیں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا، ہم تو بڑے عرصے سے ریکویسٹ کر رہے تھے۔ جیل کے اندر جا کر ایسی کیا آپ نے وہ کہتے ہیں میں نے کرامت دکھائی ہے؟ دیکھیں میں نے تو یہ ضرور ہے کہ ہم نے قنوت نازلہ پڑھی اپنے دشمنوں کے اوپر، اچھا سنت طریقہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا اپنے مخالفین کے اوپر جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور دعا بھی اللہ کے حضور کی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا رزلٹ نکلے گا، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ جہاں تک ٹی ایل پی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے نا ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ سیاست کریں، لیکن مذہبی ٹچ کے ساتھ دین کو بیچنا، لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگانا، اور پھر لبیک یا رسول اللہ کا ایک بابرکت نعرہ اس کو اس لیے استعمال کرنا کہ ٹوکوں کے اوپر انہوں نے لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ ٹوکے چلنے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کسی نان مسلم پہ نہیں چلنے، ہم تو اس کے حق میں بھی نہیں ہے جب تک کہ آرمڈ کنفلکٹ نہ ہو جائے میدان جنگ میں۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر ٹوکے چلے، مسلمانوں کی معیشت برباد ہوئی، ہم ان کو بڑے عرصے سے سمجھا رہے تھے، اور ان کے بڑوں کو بھی جنہوں نے لانچ کیا انہیں 2017 میں کہ یار یہ کیا مصیبت آپ لوگوں نے ہم پہ نازل کر دی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا تھا۔ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، لیکن آپ کے جیل کے جانے کے بعد ہی ہوا ہے نا جو بھی ہوا ہے، لیکن میں اس بات کو مکمل کر لوں، ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ایکس عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے دور میں
ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو اب منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ظاہر انہیں سمجھ تھی, انہوں نے اس وقت جو قوم سے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس طرح معیشت نہیں چل سکتی سب کچھ, لیکن اس وقت کے آرمی چیف نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور اس وقت مفتی منیر صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب نے ساز باز کر لیں یا کچھ کر کے اس معاملے کو اس وقت روک دیا. تو اب ریاست ہارڈ سٹیٹ ہوگی اس جی بالکل ہو گئی ہے. اس معاملے میں کریڈٹ دوں گا ریاست کو, یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کی جیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب ریاستی اداروں کو جو اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی نا مستقبل میں, یا اٹھا رہے ہیں, تو اس کا رونا ان کو اپنے بڑوں کے آگے رونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ بیج بویا تھا. 103 دن آپ کی زندگی کے تو بڑے بابرکت ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے خوشیاں ملی ہیں اسے, ایک تو 3 دنوں کے اندر. بہرحال میرے لیے تو مشکل تھے, میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھے پہلے بتایا جاتا دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جو 16 سال میں آپ حاصل نہیں کر سکے وہ 103 دن میں ہم نے حاصل کر لے, یہ تو ماننے کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں جی اگلے 30 سال میں بھی شاید اس لیول پہ نہیں جانا تھا معاملہ. ظاہر اللہ تعالیٰ نے مزید 103 دن تکلیف کے ساتھ نا آسانی جوڑی ہوئی. ان مع العسر یسرا. اچھا, عورت بھی پریگنینسی کی تکلیف کاٹتی ہے تو پھر اسے اولاد کی خوشی ملتی ہے. بل میں نے نہیں سوچا تھا, میرے لیے یہ آزمائش اس لیے کہ میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ اب میں لائف ٹائم اندر ہوں. اس اب کیس میں کیا مستقبل ہے آپ کا, نکل آئیں گے باہر, باعزت بری ہوں گے؟ باعزت بری ہوں گے؟ نہ صرف میں نکلوں گا بلکہ یہ جو 400 لوگ انہوں نے توہین مذہب کے الزام میں اندر ڈالے ہوئے. میں ابھی آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں ابھی آپ کی بات, آپ نکل آئیں گے یعنی آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الزام غلط ہے اور باعزت بری ہوں گے؟ زور ٹوٹ گیا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے اتنا کمزور کیس تھا, سارے کہہ رہے تھے فارغ ہو جائے گا, لیکن ہمیں پتا ہے کتنی مشکل سے فارغ ہوا. 2 دفعہ سیشن سے ریجیکٹ ہوا, ایک دفعہ واپس ہوا ادھر سے, اور پھر آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی. پلس یہ ہے کہ ہمارے جو علماء, جو ہمارے مخالفین بھی تھے علمی اختلاف کی وجہ سے, جب وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, اور میں سب سے بڑا کریڈٹ دوں گا جامعہ بنوریا کو, کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے, ان کی طرف سے فتویٰ آنا, جہاں 76 کنٹریز کے 5000 سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان کی بات کرنا بہت بڑی بات ہے. تو سر اگر عدالت کا وہ ٹائم آ جاتا ہے, دن آ جاتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو باعزت بری کیا جاتا ہے ان تمام الزامات سے, تو اس وقت ایک عدالت آپ کو آفر اور بھی دیتی ہے اس وقت رائٹ ناؤ, اگر جھوٹا الزام ہو تو عدالت کہتی ہے کہ چونکہ آپ پر جھوٹا الزام لگا تو اب آپ بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کارروائی کریں گے اور کن کے خلاف کریں گے؟ جی میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا, اس کارروائی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلنا. ہونا تو چاہیے کہ 295C اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی دفعہ ہے نا, سزائے موت ہے نا. 324 میں 302 میں پھر بھی بچنے کے چانس ہوتے ہیں, کہیں صلح صفائی ہو سکتی ہے, جو قرآن نے دیا ہے کہ رائٹ آپ کو کہ ورثاء کے ساتھ آپ کچھ کر لیں. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہونا سوائے سزائے موت کے. اور اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ سزائے موت 2018-19 سے موقوف ہوئی ہے یورپین یونین کی وجہ سے, تو لائف ان پریزن ہے. ایک بندہ مر جائے تو صبر آ جائے, آپ لائف ان پریزن ایک بندے کو ڈال دیتے ہیں, تو اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے یہ. تو اتنی بڑی سزا اگر مخالف کو ملے تو فائدہ ہے, ادروائز نہیں. لیکن میں نے لا تثریب علیکم اليوم, میں نے معاف کر دیا اپنی ذات کی حد تک. ہاں دعوت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ میں انشاءاللہ حوض کوثر پہ ان کا گریبان پکڑوں گا رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کچھ ایسی پوائنٹس اور یا ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باتیں ہیں خاص طور پر آپ کی ذات کو لے کر, ابھی جس طرح آپ اب تک تبلیغ کو لے کر چل رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ مزید اگریسو ہو گئے باہر آ کر, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیلی کا سوچ رہے ہیں. اب یہ دونوں کچھ میں سے کون سا کچھ ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے والے کچھ کون سے ہیں؟ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپ گریڈ ہو گیا ہے. نہیں سر ہیں کچھ, میں بتا رہا ہوں پھر آپ اپ گریڈ ہو گیا. ٹھیک اپ گریڈ ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پہلے تو میں اینڈ پہ 3 دفعہ اس طرح نعرہ نہیں لگواتا تھا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب 3 دفعہ نعرہ یہ 3 دفعہ اور لگواتے ہیں. ہماری محفل کا یہاں ڈیکورم یہ ہے کہ 400-500 بندہ ہو, پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے, کبھی کسی کو نعرہ لگانے کا نہیں کہا. لیکن یہ رڈز اب میں بلند کر رہا ہوں کیونکہ یہ دعوت حق کا رڈز ہے. اچھا اب ہم چونکہ ایک تبلیغی پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں اور جہلم اکیڈمی اب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, تو میری جتنی بھی گفتگو ہے ڈیفینیٹلی تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے, اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں بہت ساری چیزیں آج سیکھنا چاہ رہا ہوں. اور کچھ ایسے مدعے ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے جہاں کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مکمل طور پر اتنی کو ایڈریس ہو جائیں کہ دوبارہ اس پر بحث نہ ہو سکے. ابھی رائٹ ناؤ چونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے, اڈیالہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اڈیالہ کی آپ کی جو دیوار تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل ملی ہوئی تھی, اور جب آپ نے خاص طور پر کہا کہ وہاں ان کو اچھی خوراک مل رہی ہے, ان کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ گیا.
اچھا آپ کی گواہی کو قبول نہیں کیا پی ٹی آئی نے یا ان کے جو بھی ورکرز تھے, کیا وجہ ہے آپ کی گواہی کو وہ قبول نہیں کر رہے لیکن آپ کی گواہی علیمہ خان آ کے دے دیتی ہیں؟ نہیں, انہوں نے بھی قبول کی ہے, وہ چاند ایک اسٹرانچ قسم کے ہیں, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کوئی آپ جو بھی ہیں دیکھیں, جو بھی ہیں ان کی ویڈیوز کے نیچے جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں اس سے ان کو جواب مل چکا. ہم نے کسی کو منوانا تو نہیں تھا نا, ہم نے تو جو دیکھا وہ بیان کیا. اب مجھے بتائیے وائس ورسا اگر آپ سوچیں, اگر خدا نہ خواستہ میں اپنی طرف سے یہ جھوٹا الزام لگاتا کہ خان صاحب کو جیل میں جہاز بنایا جاتا تھا. جہاز ایک ٹرم ہے جیل کی جس میں 4 بندے آپ کو پکڑتے ہیں 2 ہاتھوں سے اور 2 پاؤں سے, اور پھر آپ کے اوپر اپنی روح راضی کرتے ہیں. وہ کیسے؟ ہاں, وہ جو لوگ تنگ کرتے ہیں وہاں پہ, نہیں مطلب یہ نہیں ہاتھوں کو 2 ہوا میں اٹھا لیتے ہیں نا, اور روح کیسے راضی کرتے ہیں؟ روح راضی کرتے ہیں مار کے. اچھا, مار کے لتر پھیرتے ہیں. لتر, ہاں, یہ ان لوگوں کو پھیرے جاتے ہیں کہ جو وہاں پہ ماحول کو خراب کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک بیرک کے اندر 3-4 بندے پارٹی بنا کے لڑنا شروع کر دیں اور وہ ساتھ اندر بھی ہیروئن یا چرس کا اپنے معاملات جاری رکھے تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے ہوتے دیکھا نہیں لیکن مجھے وہاں سے فیڈ بیک ملا. وہاں ظاہر سارے, تو عمران خان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ کیوں ہوا ایسا؟ خان صاحب تو ظاہر ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, لیکن باہر ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو. نہیں, وہ چاہتے نہیں, وہ تو بتاتے ہیں, سن کے ان کو بتائیں. نہیں سر, وہ بتاتے ہیں, وہ چاہتے نہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں سوچ بھی نہیں سکتا سر, ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے ملازمین ہیں وہ پوری رسپیکٹ کے ساتھ, اگرچہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, کیونکہ میرے پاس تو مختلف لوگ آتے تھے, ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں وہاں پر بھی جتنا عرصہ رہا یا یہاں پہ بھی بات کرتا ہوں یا اپنے بھی بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں, میں جمع کے سیگوں کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی آپ اصل بہت ساری باتیں چھپا کر بیٹھے ہیں ابھی بھی. یعنی آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہی چیز جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے. نہیں, میں آپ کو بس کیونکہ آپ یہ 10 دفعہ کہہ چکے, میں بتا نہیں پا رہا یا میں بتانا نہیں چاہ رہا. جنیرک تو آپ کو بتا دیا نا جی. نہیں, جنیرک صرف ایک دیسی گھی کی خوشبو کا احسان جو آپ نے ہم پہ کیا ہے, اس سے تھوڑے سے اور احسان اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے ہماری آنٹی علیمہ نے. وہ آپ کی باجی ہیں, ہماری تو آنٹی ہیں, کیونکہ میرے والد کی عمر کی ہیں, میری والدہ سے بھی 7 سال بڑی ہیں وہ. ٹھیک ہے, انہوں نے دیسی مرغا اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو کیا اب ان کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے؟ نہیں, ان کے خلاف نہیں, ہم چاہ رہے ہیں دیکھیں وہ دیوار کے ساتھ تو نہیں نا, ان کے ہمسائی تو نہیں تھے نا ان کی. نہیں, لیکن آپ تو ہمسائے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود بتایا تھا. آپ کے سر حسن اتفاقات اتنے زیادہ ہیں کہ جب ہم گننے پہ آتے ہیں, مطلب ایک بندہ اٹھ کے جیل جاتا ہے, جاتا بھی اڈیالہ میں, مختلف جیلوں سے ہوتا ہوا, پھر 103 دن جیل کے اندر رہتے ہوئے باہر سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں. پھر اتفاق ایسا کہ دیوار بھی اکٹھی مل جاتی ہے. صحیح صاحب, یہ سب کچھ حسن اتفاق ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر میں پنڈی ڈویژن میں نہ ہوتا تو میں کیمپ جیل میں ہوتا لاہور کے اندر, اگر اس ایریے کا ہوتا. یہ بائی چانس ایسا ہوا. اور وہ جو کہا نا یہاں سے مختلف جیلوں میں پھیرا گیا, اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ پہلے انہوں نے ڈیٹین کیا تھا اور بعد میں انہوں نے 295C ایڈ کر دی. یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وقت گین کریں. اگر یہ ہم سے کوآپریٹ کرتے ہمارے ٹیم ممبرز کے ساتھ تو ہم بہت پہلے شاید وہاں تک یہ بات جاتی نا. اڈیالہ میں جانا تھا, کیونکہ اٹک سے لے کر جہلم تک اس پورے ایریے کی جو سینٹرل جیل ہے وہ اڈیالہ ہی ہے. آپ ٹی وی پہ جتنی خبریں سنتے ہیں نا, چاہے نور مقدم کیس ہو وہ بھی اڈیالہ میں ہے. اس طریقے سے عثمان مرزا کا ایک کیس تھا, وہ جس نے 2 لڑکی لڑکا کی ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی وہیں پہ ہے. میں یعنی جتنی ٹی وی پہ خبریں سنتا تھا زیادہ تر اڈیالہ میں ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایریے میں جتنے بھی لوگ ہیں, جب وہ سینٹرل جیل کی بات ہوگی تو اڈیالہ میں ہی جائیں گے. 8,500 لوگ وہاں پہ اس وقت قید ہیں. گنجائش جو ہے وہ بمشکل 2,500 کی ہے. تو یہ جو توہین مذہب والی چکیاں جہاں پہ موجود ہیں, بائی چانس ان کے ساتھ ہی پرپینڈیکولر خان صاحب کی وہ چکیاں تھیں. اور بائی چانس چونکہ مجھے انہوں نے سکیور کرنا تھا, باقی لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنا تھا, ایک چکی میں 8-8, 9 لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو آخری پورشن تھا اس میں مجھے رکھا, کیونکہ باقیوں میں آلریڈی 8-8, 9 تھے. آخری پورشن ایسا تھا جس میں ایک چکی میں ایک پروفیسر صاحب تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور باقی 2 چکیوں میں آلموسٹ 8-8 لوگ موجود تھے. ان دونوں کو انہوں نے خالی کروایا, اور ایک بشپ صاحب جو کچھ عرصہ پہلے وہیں تھے ان کو شفٹ کیا ہوا تھا, واپس وہاں لے آئے. ہم تینوں 3 چکیوں میں ایک تھے, اور بائی چانس یہ آخری چکیاں تھیں 3, اور یہاں پہ اس لیے رکھا کہ اس کا ایک الگ سے گیٹ تھا سیکیورٹی کی وجہ سے. باقی لوگ تو آپس میں مل سکتے تھے, لیکن مجھے اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی, نہ ادھر والوں کو ادھر. اور بائی چانس وہ دیوار بھی تھی, اور مجھے نہیں اندازہ تھا. وہ تو مجھے ایک دن جب آواز آئی نا, میں نے کہا مجھے خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. تو بشپ صاحب مسکرا پڑے, انہوں نے کہا ہاں جی خان صاحب ہی ہیں. پھر انہوں نے پوری سٹوری بتائی کہ جی یہ
پہلے میں یہاں پہ تھا, مجھے کھانسی لگی. یہ سٹوری نا اب نا لوگوں کو ازبر ہو گئی. آپ میرے سوال پر میں واپس آپ کو لانا چاہوں گا. آپ مختصر سوال کریں تو میں فوراً جواب دے دوں گا. میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں گھیر کر کے نا, میں ایگزیکٹ پوچھ رہا ہوں نا کہ ویلیو ایڈیشن تو کر دی نا علیمہ خان صاحبہ نے, آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے, آپ صرف دیسی گھی تک رکے ہوئے ہیں ابھی تک. تھوڑا سا آگے آئے نا آپ, آگے چلیں میں بتاتا ہوں. چلیں کچھ بتا دیں, میں آپ کے کیمرے میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جی جی. پہلی بارش جب ہوئی نا سردیوں کی جی اڈیالہ میں, تو ہمارے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی. سامنے وہ جو دروازہ ہے اس میں وہ سلاخیں ہوتی ہیں, اس میں سے ہوا آتی ہے. ٹھیک. تو آپ کو رات کو نیند نہیں پڑتی, چاہے آپ 3 کمبل بھی لے لیں. تو پھر میں نے جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھے, میں نے ان کو کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے, تو ان کا پلاسٹک شیٹ آپ کو دیں گے ٹرانسپیرنٹ, کیونکہ آپ کوئی چادر نہیں لٹکا سکتے, سامنے سے بندہ نظر آنا چاہیے. کوئی بندہ ایسی ایکٹیویٹی نہ کر لے, خودکشی نہ کر لے, وہ بیمار ہے کیا ہے, وہ بار بار رات کو چیک بھی کرتے رہتے ہیں. بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں وہاں ڈیوٹی والے لوگ, کیونکہ ان لوگوں کی صحت کی ذمہ داری صرف ایک بندے کی نہیں, سب کی, ان کی. رات کو کسی کی طبیعت خراب ہو, ڈاکٹر آتا ہے, یعنی بڑا اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا, ہر چیز کا. تو انہوں نے کہا جی پلاسٹک شیٹ آپ کو موٹی مل جائے گی اگلے دن وہ لے آئے. وہ آلموسٹ کوئی 4 فٹ چوڑی تھی اور تقریباً 8-9 فٹ لمبی تھی. وہ میں نے یوں کر کے ڈال لی اس کے اوپر ہوا کو روکنے کے لیے. ہاں جی. اگلے دن جب میں باہر نکلا تو بڑی ٹھنڈ تھی. شکر ہے میری وائف نے جمعرات والے دن جو ہمارے وکیل صاحب ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں ایک جیکٹ بھجوا دی تھی, وہ میں نے پہن لی. اور پھر میں اس طریقے سے ٹہلنا شروع ہو گیا. جب 9 بجے خان صاحب کے ناشتے کا ٹائم ہوا نا, ٹھنڈ میں اب ذرا پنکھے بھی نہیں چل رہے, نہ ایگزاسٹ فین چل رہے ہیں, تو انہوں نے آ کے اپنے مشقتی سے کہا کہ یار رات کو بڑی ٹھنڈ تھی, تو وہ پلاسٹک والی شیٹ لگاؤ نا جو تم نے پچھلے سال لگائی تھی. تو کہتا سر میں لگا دوں گا. اچھا. یہ بات آپ کو جو سابق پرائم منسٹر کو شیٹ ملی تھی وہ آپ کو ہی ملی. جی سب کا رائٹ ہے, ایک جیسا ہی. اچھا چلیں اب, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو نہیں ملی. ٹھیک, ہاں ان کو ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی ایک, میں تو کہتا ہوں وہاں پہ ہیٹر ہونا چاہیے. ہیٹر ہونا چاہیے, ہوگا یا ہو سکتا ہے ہو بھی, ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ کا مشقتی نے نہ بتایا ان کے. اینی ہو, اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی, کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں. جی ایک اور بات. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آئے تو انہوں نے کہا آج شام کو کیا بنانا ہے, تو اس نے غالباً سبزی کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ تم نہیں صحیح بناتے, تم نے نا آج دال بنانی ہے شام کو. کون سی والی دال تھی, یا سمپل؟ یہ بس دال کا ذکر کیا انہوں نے. ویسے عموماً وہاں پہ جو دال پکتی ہے نا, وہ چنے کی دال اور مونگی مسور کی دال اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کا والا تو دیسی گھی میں بناتا تھا. تو چلیں دیسی میں ہم تو خوش ہیں جی, ہمیں کھانا وہاں مل رہا ہے. دیسی گھی کا تڑکا لگتا تھا, نہیں لگتا تھا؟ نہیں وہ تو لگتا ہے, وہ ہر چیز میں لگتا تھا. رائٹ ہے, میرا خیال ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. میں تو خوش ہوں. مجھے دیکھیں شاہزیب خانزادہ نے فون کر کے کہا کہ پی ٹی اے والوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر اندر صحیح ہیں, تو یہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. میں نے کہا ناراض اس لیے ہو رہے ہیں وہ کہ یوٹیوبرز نے ان کا دماغ خراب کیا ہے. ان کو یہ خبر چاہیے کہ اندر ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ڈالرز بنائیں. یعنی اگر میرا کوئی چاہنے والا ہے اور مجھے کوئی دوسرا بندہ بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے, تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوگی. جب مجھے پتا چلتا تھا باہر آپ دیسی گھی کی خوشبوئیں سن کے خوش ہوتے تھے کہ خان صاحب کو دیسی گھی کا کھانے میں. بالکل, میں نے ان کے لیے دعا بھی کی. مجھے دیکھیں جب بندہ جیل میں جاتا ہے نا, پھر آپ کو تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب, یہ کبھی بھی اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے جو خان صاحب اکیلے کاٹ رہے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کی اس تکلیف کے باعث بہت سو کی راحتیں بھی ہیں. چلیں ہم تو حسن ظن نہیں رکھتے ہیں, ہم حسن ظن نہیں رکھتے. سر اگر جیل سے باہر آ جائیں تو بہت سارے کہاں جائیں گے. نہیں ہو, میں اب تھوڑا سا آگے آنے لگا ہوں, اور آپ نے چونکہ ماشاءاللہ 2 مزید بریکنگ نیوز دے دی ہیں. ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے, خاص طور پر یہ جو آپ نے ٹانگنے والی بات بتائی, اور دوسرا پہلے بھٹی صاحب لے گئے بریکنگ نیوز, دوسری دال کی بات بتائی ہے. تو میں تو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو مبارک ہو کہ عینی شاہد تو نہ صحیح, لیکن عینی سماعت کے شاہد جو بھی ہیں وہ آپ بتا رہے تھے, اور آپ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے. میں خود بڑا پریشان ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. وہاں تو روز تو ان کے مرنے کی بات آتی ہے سر, روز تو ان کے قتل کی بات, زہر دینے کی بات. یار وہ جھوٹی خبریں سر, جیل کے ٹین کو چونے کی بات, اوپر بارش ہوئی نیچے چو پڑی. یہاں تک بات ہوئی کہ خان صاحب کے جو سالڈ مٹیریل ہے, استغفر اللہ معذرت کے ساتھ, وہ جیل کے اندر جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی بدبو سے پریشان ہو جائیں. یہ سوشل میڈیا پہ چلا ہے سر, سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. بتاتا کون ہے سر؟ وہ کوئی ان کا, جس طرح آپ تو خیر اندر تھے, لیکن میں اندر تھا. یہ جو اندر دیکھیں, آنٹی لیما نے یہ بتایا کہ ہمیں صرف کورٹ روم تک لے کے جاتے ہیں اور ملاقات کے کمرے تک. چکیاں تو دور ہیں, اور چکیوں کی لوکیشن بھی صرف اس کو پتا ہے جو وہاں پہ گیا ہوا ہے. آپ موکلات کو ایزی لے رہے ہیں. نہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, اگر 10 دفعہ کم از کم پیدل
میں اپنی ان چکیوں سے وہ سارے راستوں سے ہو کر ملاقات تک نہ آیا ہوتا نا تو مجھے بھی نہ آئیڈیا ہوتا کہ کون سی چکی کس جگہ پہ ہے, کیا نقشہ ہے. اب تو میں ایریل ویو میں آپ کو پن پوائنٹ وہ چکیاں بھی بتا سکتا ہوں, راستہ بھی بتا سکتا ہوں, توہین مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, کچن کہاں پہ ہے, کورٹ روم کہاں پہ ہے, ای کورٹ کہاں پہ لگتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ گپے ہیں اور گپے مارتے ہیں یہ سارے. ظاہر ہے. دیکھیں اب ہم بات تو وہ مانیں گے نا جو ڈائریکٹ خان صاحب نے اپنی سسٹر سے کی ہوئی ہے. اچھا اب میں نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی خان صاحب کے ٹاپک کو تو دینی ٹاپک لے گئے. اب آپ میرا خیال ہے آپ شاید انہیں امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں اور ان کی گفتگو کو اسلام ہی سمجھ رہے ہیں. سر اب سن لیں, شاید اسی لیے آپ اب میں وہی تو بتانے لگا ہوں نا. اب وہ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے انجینئر صاحب لاجواب ہو جائے, جو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہوں. نہیں ہوں. اچھا میں بھی لرن کروں گا. لاجواب ہو کے بھی انسان لرن کرتا ہے. 1000 سال کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا انجینئر محمد علی مرزا, جو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کی روح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے صحیح قرآن اور صحیح حدیث بتاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال کی تاریخ میں جتنے ایسے سو کالڈ ہم کہیں گے, کیونکہ اصل جو بزرگان دین ہیں وہ تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. سو کالڈ جو بیچ میں یہ جو قصے کہانیاں یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں, ایک ایک چیز کو پن پوائنٹ کر کے تسی کہندے ہو بڑا آپریشن کر کے پھٹے تے سٹیچر تے لٹا کے لوکاں نو ازبر کراتا. الحمدللہ ٹھیک ہے جی, لوگوں کے اندر تبدیلی آئی. توحید کو جس لیول پر جا کر آپ نے کر دیا, اللہ آپ کو جزا دے. آمین. لیکن 2018 سے لے کر 2025 تک اتنے بڑے پیر صاحب کو آپ نے صرف نظر بخشتے رہے. مطلب 2018 سے 2025 کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا اس پورے عرصے کے دوران تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ پر تو ہمیں لیکچر پر لیکچر دے کے اور حوالے پہ حوالہ دے کے ہمارے ضمیر کو ایسے جھنجھوڑتے رہے. چشتی رسول اللہ بھی تھا. چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ, اس پر بھی آپ ہمارا ضمیر جھنجھوڑتے رہے. لیکن امت مسلمہ کے اس مہان لیڈر, اس کو وقت کا پیغمبر کہہ دیا گیا. اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے. کون؟ عمران احمد خان نیازی. ویڈیو موجود ہے, ود ریفرنس بات کر رہا ہوں, میں اپنی کوئی بات ذاتی نہیں کر رہا. لیکن جی میں نے دیکھی ہوئی سر, تو میں نے اس میں بولا ہوں. نہیں سر, یہ ایویں تانوں پتلی گلی تو نکلتے نہیں دینا. سر بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, اس پہ آپ نے ایسا مقدمہ لڑا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں نے اس پہ بات کی. باقی کسی چیز پہ آپ کو بتانا نہیں پڑتا. سر نہیں سر, میں سر سوال میرا یہ ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں, یہ قابل قبول ہے. ایک بندے کو وقت کا پیغمبر کہہ دے اور ساری دنیا سنے اور اس پر ساری دنیا خاموش ہے. ڈیم کیئر انجینئر صاحب خاموش کیوں ہیں یہ نہیں پتا سر, مجھے نہیں پتا. آج بتا آپ نے جواب سن لیا. جی سر. پہلی بات ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پشاور میں ہوئی تھی اور وہ بندہ سٹیج کے اوپر قتل ہو گیا تھا. وہ ایکٹیویٹی عمران احمد خان نیازی اس وقت ساتھ کھڑے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی. جو خاتون یہ بات کر رہی تھی وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی موجودگی میں کر رہی تھی. اس لیے انہوں نے کیا بولا تھا, چلیں بتائیں. کہ عمران خان اس صدی کے پیغمبر بن چکے ہیں. کس چیز کے پیغمبر؟ سر مجھے کیا پتا سر, ہماری تو ایک عام سی سوچ ہے نا. ہم تو آپ نے ابھی میرے پہ الزام لگایا کہ آپ اسے اتنا بڑا مہان سمجھتے ہیں کہ آپ اسی کی بات کو اسلام سمجھتے ہیں. تو سر یہ بات ہو چکی ہے, اسی کی بات کو اسلام سمجھا جا رہا ہے. ایمان نہیں تھا اللہ میں. اللہ کو ہدایت کرتا ہوں, غلطی سوچ نے مجھے انسان بنا دیا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں. جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں. میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایک مشکل وقت سے گزار رہا ہے, میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے. پوچھے گا اللہ آپ سے, کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا, اگر تو وہ پیغمبر انہوں نے اس سینس میں کہا ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے اور فتویٰ بھی اسی پہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں احمد بریلوی صاحب نے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ میں پیغمبر ہوں تو اس سے اس کی کلیریفیکیشن نہیں مانگی جائے گی. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوے نبوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بعد میں کہ نہیں میں میسنجر کے معنوں میں لے رہا تھا, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ جو عورت تھی بولنے والی, وہ جاہل تھی, اسے نہیں پتا کہ میں نے الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے. سٹیج پہ جتنے لوگ تھے وہ کم از کم پڑھے لکھے تھے, انہیں چاہیے تھا کہ اس کو روکتے. اس کو اگر اس طریقے سے ہم
یعنی اپنے گفتگو میں موضوع بناتے ہیں نا تو پھر توہین مذہب والے جو معاملات ہیں نا وہ سامنے آ جانے ہیں. اچھا چلے آپ ہم نہیں چاہتے کہ توہین مذہب والا معاملہ ہو, اس عورت کی لائف ونریبل ہو. آپ نے نہیں بنایا, اس کا نتیجہ کیا نکلا اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اچھا اب سر ہاں جی بتائیں کیا نتیجہ نکلا. نتیجہ کیا نکلا وہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اب دیکھ, میں سر جتنی بات کر رہا ہوں میں ایز اے پرسنالٹی بات نہیں کر رہا. آپ مجھے پٹواری لگ رہے ہیں. ارے نہیں, میں بالکل بھی پٹواری نہیں ہوں. میں ایک توحید پرست مسلمان کی حیثیت سے آپ سے, ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اچھا سر اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا اور میرے گھر میں میرا بروٹ اپ ہوا, اپنے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مجھے ایک چیز پڑھائی گیا. میں 1 بائی 1 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور اسلام کی روح سے آپ نے جواب دینا ہے, اس میں دنیا کی روح سے نہیں جواب دینا. اچھا میرا خیال ہے میں اب ملٹیپل چوائس کوسچن کے طور پہ نا آپ کو جواب دیتا چلا جاتا ہوں. آپ ساتھ ساتھ دیتے جائیں, میں آپ کے ساتھ ساتھ دیں گے, لیکن آپ نے ویسے ہی دینا ہے جیسے آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں. جی میں کلیئر کٹ پہلے اس کا جواب لے لیں کہ یہ بالکل کلمات کفر ہیں, یہ اور جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب پہ توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر کٹ. اور اگر وہ اس کے اوپر راضی تھے تو ان کے نکاح بھی ٹوٹ چکے ہیں, اگر وہ اس پہ راضی تھے. بالکل کلیئر, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہیں آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اوکے, دوسرا ناظرین, سوری ناظرین, اینکر وچوں ایویں ہی آ جاتا ہے. اچھا سر, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات, صادق اور امین, ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور اس صادق اور امین کی جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان پر تا قیامت کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے اندر صادق اور امین عمران احمد خان نیازی صاحب کو قرار دے دیا جاتا ہے, اور جس کی بنیاد پر ان کی ایک ایسی پولیٹیکل موو, کمپین اور مینیفیسٹو سٹارٹ ہوتا ہے جس کا ابھی اینڈ آگے جب باتیں جیسے جیسے ہوتی جائیں گی. مجھ سے آپ کیا پوچھنا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, صادق اور امین قرار دینا عمران احمد خان نیازی صاحب کو, اور پھر انہوں نے اسے اپنی پولیٹکس کا حصہ بھی بنایا اور ہر بار بیان کیا کہ اب تو میں ایک سرٹیفائڈ صادق اور امین ہوں. آپ سمجھتے ہیں یہ جائز تھا؟ وہ پاکستان کے قانون کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے نا. پاکستان کے قانون میں صادق اور امین کی ٹرم ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی. اس ٹرم سے مراد وہ نہیں ہے, اگرچہ یہ الفاظ وہ یوز کیے گئے, ٹرو معنوں میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نبی الاسلام کے لیے آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, ٹھیک ٹھیک ہے, تو مسلم تو ہم بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے زمین و اسمان کا فرق ہے. لیکن سر یہ تو اب آپ نا, اچھا یہ جو ٹرمز ہیں نا, میں بتاؤں ٹرمز جو ڈیوائز کی گئی ہیں نا, ان ٹرمز کو ڈیوائز کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی ٹرم ڈیوائز کرتے. میں انجینئر صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں سر, میں ایکچولی نا ادھر ادھر کی باتیں اس لیے نہیں, کیونکہ اس طرح کے جو توجیہات ہیں, پھر آپ مجھ سے ڈائریکٹ یہ پوچھیں سر, میں سر مجھے یہ پوچھیں کہ 100% کو صادق اور امین ہو سکتا ہے. نہیں سر, میں بالکل یہ نہیں پوچھ رہا. وہ تو میں بھی نہیں ہوں, میں بالکل بھی یہ نہیں پوچھ رہا, میں بالکل بھی یہ نہیں پوچھ رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صادق اور امین ڈکلیئر کرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے انہیں ایک ایسا درجہ دے دیا کہ وہ اب قبر کے اندر بھی اگر حساب ہوگا, ان کی ہر تقریر کے اندر اللہ قیامت والے دن پوچھے گا کہ حقیقی آزادی میں تم نے ساتھ دیا نہیں دیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت سارے ایسے مناظر ملے کہ یہ اب ہمارا دینی فریضہ بن گیا. کیا عمران خان صاحب کی تحریک کا حصہ بننا ایک دینی فریضہ ہے؟ کیا کل اللہ کی عدالت میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں یہ جذباتی بات ہے, یہ ہمیشہ لوگ کرتے ہیں. نہیں میں آپ کیوں خاموش رہے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ بولتا رہا ہوں کہ مذہبی ٹچ نہ دیں, مذہبی ٹچ نہ دیں, دین کو بیچ میں. اتنا پیار جب تحریک انصاف آتی ہے, میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی پاکستان کی مذہبی جاتے ہیں سب سے زیادہ بڑی مذہبی جماعت ہے. جتنا اسلامک ٹچ سر, جتنا بڑا اسلامک ٹچ انہوں نے استعمال کیا, اتنا تو جماعت اسلامی نہیں کر سکی, اتنا تو JUIF نہیں کر سکی. مشن نور, مشن نور, مشن نور, انقلاب کی طرف پہلا بڑا قدم مشن نور, مشن نور, مشن نور, مشن نور, مشن نور. نہیں ضیاء الحق صاحب نے اس سے زیادہ کیا تھا. سر وہ اس وقت میں تھا نہیں نا, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں نا. اب میں آپ سے یہی غلط کیا, یہ غلط کیا بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے فائن. مذہب جیسا ایک متبرک میں یہ امید کے ساتھ اس کو سیاست کے لیے نہیں استعمال. نہیں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے سر, ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. اچھا میں اب پوچھنا چاہ رہا ہوں, سورہ آل عمران قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, قرآن کی آیت ہے نا, سوری سورت ہے. جب زمان پارک کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سارے ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا. سر سن تو لینا, میں ود ریفرنس بات کر رہا ہوں, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز چل رہی ہیں. اچھا اس میں ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دی ہے, قرآن پاک میں سورت عمران ہے, اور ہمارے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام عمران صاحب ہے. آپ سب کو پتہ ہے عمران کا معنی ہوتا ہے بستیاں بسانے والا. اللہ پاک نے پاکستان کو بڑا خوش نصیب بیٹا, شوکت خانم کا بیٹا, زمان پارک کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا عمران خان دیا ہے. یہ ہزاروں لوگ دیر سر, میرے ویڈیو عمران خان تو ہمارے پاس بھی ہے. چلے کوئی بات نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, اتنا آپ مسکرائیں نا سر, یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے. نہیں استغفر اللہ, میں نے تو نہیں ایسی کوئی بات. آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں بڑی بات بتائیے. میں مسکرایا اس بات کے اوپر ہوں کہ بھئی اتنی بھی کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے.
دنیا کے اندر 2 ہی صرف لکیسٹ پیرنٹس ہیں. کہ دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. ہاں یہ میں نے سنا جی، اس پہ میں بہت گرجا تھا کہ خدا کے لیے، خدا کے ساری لیے دنیا اللہ نے سے دیکھا. کریں. اچھا ہاں نبی علیہ السلام کے بعد اپنے مہاتما صاحب کا ذکر کر دیا انہوں نے، غلط ہے، بس بالکل غلط. بس یا کچھ اور بھی اس پہ دیکھیں میں وہی بات کروں گا کہ کہتا ہے؟ میں مذہبی کارڈ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ میں سر کوئی یہ مذہب مذہبی کی کسی کے اوپر میں دفعہ لگواؤں. سر یہ مذہبی کارڈ، ہاں یہ شاید میں اس کو جواب دیتا ہوں. چل میں آپ کو جواب میں دیتا صرف ہوں. ایک منٹ میں جواب. ہاں اگر یہ میں نے کہا ہوتا یا میرے لیے کہا گیا ہوتا تو 295C پکی تھی. اوکے فائن. میں اب اس کو میں اس طرح جواب سر میں آپ کو بتانا، میں کسی بچے کو اس کے ماں باپ کو ذلیل نہیں کروانا چاہتا. آپ کو بتانے لگا کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے گرفت بہت سخت ہے. یہ نہ ہو پرانا کیس اٹھائیں، یہ ویڈیو چڑھے، وہ پکڑ کے اس کے ماں باپ، اور ویڈیو کے اوپر ہی NCCI یہ سارے کیسز بناتی ہے. میں آپ کو سن لینا سر، میں آپ کو یہ بات اس لیے صرف اے نویں پاسے چڑھان لگے. میری بات سن لیں سر. دیکھیں میں تو صرف دین کی محبت میں کر رہا ہوں، صرف دین کی اچھا محبت. ٹھیک ہے آگے چلیں. اب نہیں سر، میں بھائی آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 95% یا 96% دعوے دار ہے کہ ہماری مقبولیت ہے. عمران خان انفلوئنس کرتے ہیں سر، یہ ماننے کی بات کرتے ہیں نا. اور اب تو چونکہ وہ ایک مظلومیت والی اس میں تو ہے، وہ اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو ڈائی ہارڈ اسٹوڈنٹ ہے نا، جب وہ انجینئر محمد علی مرزا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دیتے جو ان کو گراں گزرتی ہے تو وہ انجینئر کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں ایسا خلاف ہوا. اچھا سر، اگر میں مر گیا، اگر میں اس شخص پر مر گیا تو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر گیا. یہ بتا ہمارے مسلمانوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں سکھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اسی کا امتی کھڑا ہے، اسی کا غلام کھڑا ہے، ہم اسی کے اوپر مرنے والے ہیں، اسی پر مریں گے. سمجھو نبی پاک کے اوپر مر گئے ہم. تحریک انصاف کے جلسے کے اندر ایک نوجوان انتہائی جذبے سے اور جوش سے یہ بات کہتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی توبہ کروانی چاہیے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں FIR کٹواؤں گا اس کے اوپر؟ توبہ پیش کریں گے. جاہل لوگ ہیں یار. آپ نے باقی لوگوں پہ FIR کٹوائی ہیں جنہوں نے ہاں مجھ سے. میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ سب کے سب لوگ توبہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کریں. عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو فالوورز ہیں، بات کر لیں. سر سن لینا، میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کے سن لیں مرشد دا دیدار میں باہو منو لاکھ کروڑا عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں، مطلب وہ سوری ان کی ایک فالوور فرماتی ہیں کہ جو ان کے فالوورز ہیں، ہاں جی ویڈیو موجود ہے، ہاں یہ وقت کے صاحب ہیں. نعوذ باللہ. عمران خان کے ساتھ شہید جو بھی ہوگا، اس کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ پاکستان کا سپہ سالار بھی ہوگا، شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا. یعنی نبی اسلام کے صحاب کے ساتھ کمپیئر کیا یا انہوں نے؟ ہاں نبی وسلم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو پیغمبر ہے نا. یہ ویسے یہ تو پیغمبر ہے نا. میں آپ کو بتاؤں تو یہ نعوذ باللہ اس طرح کی بات. اچھا اصحاب کی ٹرم جو ہے نا سر، اب آپ گھما رہے ہیں. نہیں میں گھماتا نہیں، میں آپ کو بتانے لگا، میں فتویٰ بھی بتاؤں گا اپنے نزدیک. میرے نزدیک تو یہ ٹرم نہیں یوز کرنی چاہیے، بالکل نہیں. اتنی آسانی سے؟ اچھا نہیں، میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. اہل تشیع کے ہاں نا یہ ٹرم ان کی مذہبی ٹرم کے طور پہ، میری بات پوری بات تو سن لینا سر، میں آپ کو بتانے لگا. اہل تشیع کے ہاں یہ ٹرم مذہبی ٹرم کے طور پر استعمال ہوتی ہے. باقاعدہ وہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اصحاب کی ٹرم وہ اس اعتبار سے کہ جن جن لوگوں نے ائمہ کی صحبت کی ہے اس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں. اچھا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، چونکہ یہ اب مستعمل ہو چکی ہے ٹرم اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے عام. یعنی اگر آپ کہنا شروع کر دیں کہ یہ اہل البیت ہیں، مثلا میرے جو ٹیم ممبر ہیں دار ارقم کے اکیڈمی کے، آپ کہنا شروع کر دیں یہ اہل البیت ہیں. نہیں یہ تو صرف انہی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور ہمارا اور لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ یہ آپ کن معنوں میں کہہ رہے ہو، وہ والے مان رہے ہو، تو میرا خیال یہ بھی نہیں کہیں گے ہم وہ والے مان رہے ہیں. تو پھر فتویٰ تو نہیں ہوگا، صرف ان کو سمجھایا جائے گا کہ الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیں. عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے تو مجھے گرمی نہیں لگے گی. اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. کلمات کفر ہے، اس سے بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن اس پہ توبہ پیش کی جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ایک فالوور جو ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ ہمیں جہنم میں بھی کال دیں گے تو ہم ادھر بھی جائیں گے. خان کے لیے جہنم کی کال بھی دیا جائے تو ہم حاضر ہیں. اللہ نہ کرے یار، یہ تو اتنی جذباتی باتیں. جہنم کیا یہاں پہ کوئی محبتی کے فلیم پہ 1 منٹ نہیں گزار سکتا. مجھے لگتا ہے آپ نے PhD تھیسس کیا ہوا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں، مطلب ان کے ایک فالوور کہتے ہیں جو ماشاءاللہ داڑھی داڑھی رکھی ہے، کہ میرے روزے، میرے زکوٰۃ، میری نمازیں مجھے جنت میں شاید نہ لے کے جائیں، لیکن یہ وہ رستہ ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے. کون سا راستہ؟ عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا، تحریک کا. اب اس کے بارے میں قرآن اور اسلام کا کہتا ہے.
جہالتیں ہیں, توبہ کرنی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سید صاحب مجھے تو یہ بتایا گیا تھا آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ میں بتانے لگا ہوں نا سر, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو جب میں آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ذہن میں ہے, لیکن اگر آپ باہر چلتے کسی شخص سے بات کریں اور کہیں ایاک نعبد و ایاک, اے تو پی ٹی آئی نا, تو اچھی بات ہے, اچھا نعرہ دیا. پوائنٹ سن لینا, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹکس کے لیے ایز اے ٹریڈ مارک اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک, اور نیچے جب آپ ڈی جے پہ, ہمارا ٹریڈ مارک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو ہونا چاہیے. ڈی جے کے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی. سر ڈی جے جب نیچے چل رہا ہوتا ہے اور اوپر یہ والی آیت لگی, اوہ اللہ نہ جے پہلے گولیاں ٹھوکیاں ایک بندے نے اسی چیز نو بنیاد بنا کے انسان ہو رہی سی. سر میں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے, ان چیزوں کو اگر ہم ڈسکس کریں گے نا, میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں, میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں, لیکن ہم پتہ ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, یہ نہ کو دو چار اور کوئی پیدا ہو جائے, کوئی بھی نہیں ہوگا. میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں, صرف جو میں آپ کو آئی گیو یو مائی ورڈکٹ, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو میرے پہ الزام لگایا نا کہ تو نے وہی سمجھ لیا, اسے ہی اسلام سمجھ لیا, تو بھائی سمجھ لیا ہے. آج جب نہیں علمی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, علمی ہے, یہ علمی ہے, بالکل بہت بڑا علمی ہے. ویسا ہی علمی ہے جیسے چشتی رسول اللہ اور دوسرا کون سا تھا, تھانوی رسول اللہ, نعوذ باللہ, ویسا ہی علمی ہے یہ. کچھ چیزوں میں تو اس سے بڑھ گیا ہوا ہے, یہ بڑھ گیا ہوا ہے. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے. میرا خیال ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو خاص طور پر عمران خان صاحب کو اپنی راہ نجات اور اللہ سے آگے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ نوجوانوں کی بجائے ہم خان صاحب کو کیوں نہ کچھ مشورہ دیں. سر ابھی دیکھیں میں ایک جملہ بول دوں, یہ مجھے پورا کرنے دیجیے گا. میں نے اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کیا ہے. کس طرح؟ جب میں نکلوں نا جیل سے باہر, تو میں نے ایک جملہ بولا کہ میں اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کر کے جا رہا ہوں. فتنہ عربی والا آزمائش, وہ یہ کہ میں جو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس دیتا تھا نا علماء کے بارے میں, تو میں ایٹ لیسٹ اب بائیفرکیشن کر رہا ہوں کہ اس دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں. میں تو چند ایک کو سمجھتا تھا, لیکن میرے بعد جیل کی تکلیف کاٹنے کے دوران جب ایسے علماء سامنے آئے جن سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, اور انہوں نے میرے حق میں آ کے بات کی, میرے حق میں نہیں اسلام کے حق میں بات کی, اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا تھا, تو میں نے اپنا فتنہ اس اعتبار سے ختم کیا خود کہ یار باقی علماء جو اس وقت اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, ان میں اگر غلطیاں بھی ہیں ان سے صرف نظر کریں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے کہ ایک مومن کے لیے کھڑے ہونا ہے. اسی طریقے سے میں خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنا فتنہ اپنی زندگی میں ختم کریں, کہ باہر نکلیں اور جو انہوں نے جیل میں سوچا ہے یا انہوں نے اپنی غلطیوں کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد کسی رزلٹ پہ پہنچے ہیں, خصوصاً مذہبی. میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, یہ میری انڈائریکٹ خبر ہے, ٹھیک ہے, لیکن خبر ٹھیک ہے, کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 5 قرآن کی تفسیر اندر پڑھ چکے ہیں ڈیالہ میں, اس میں تفہیم القرآن بھی شامل ہے. اور میرے خیال ہے تفہیم القرآن صرف تفہیم القرآن ہی پڑھ لیتے نا تو کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں تھی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ جب بھی نکلیں گے ایک چینجڈ پرسنالٹی ہوں. اسلامک ٹچ دور حاضر میں, لمحہ موجود میں اسلامک ٹچ اگر پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا جائے, پیچھے نہیں تو آپ نے ادھر پھر گانوں کا ٹچ ڈالنا ہو, وہ تو ڈلا ہوا ہے نا, لیکن وہ گانوں کا ٹچ بیسیکلی سپروائزڈ بائی اسلامک ٹچ ہے. یہ والا جو اسلامک ٹچ ہے جس میں غلو ہو, شرک آ جاتا ہو, یہ تو غلط ہے. لیکن ویسے ہمارے لیے خوشی کی, میں تو کہتا ہوں جب اسلامی کنٹری میں بڑے پیار سے قسم سے آج تو آپ یقین کریں پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کو ٹی ایل پی سے بھی بڑی مذہبی جماعت ہے سر. یار ٹی ایل پی نے تو ونریبل کیا نا لوگوں کو, تو انہیں مذہب کے الزامات لگا کے ان کے ساتھ تو ان کو کمپیئر نہ کریں. نہیں سر, لیکن میں آپ جس طرح آپ کریں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا خوبصورت نعرہ ہے, بہت پیارا نعرہ ہے, لیکن تو کیا اٹھایا نا یار, یہ تو بیچارے برگر فیملی کے لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, آپ کا کیا بگاڑا ہے. اچھا سر چلیے, بڑا اچھا کر دیا آپ نے, مزید تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ فرق کرنا چاہیے, ہمیں ریشو پروپورشن کا خیال کرنا چاہیے. لیکن سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے, مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے, میں کل لاسٹ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ہارون رشید صاحب کی, بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے وہ روزے نہیں رکھتے. یار ہارون رشید صاحب ہمارے لیے بزرگ ہیں. لیکن زمان پارک میں ہم نے 30 دن انہیں مسلسل افطاری کرتے اور مطلب اس پورے ماحول میں دیکھا. ہارون رشید صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے استاد کی بات مان لیں, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی, جنہوں نے خان صاحب کو لانچ کیا تھا, جیلم شہر سے ہی لانچ ہوئے تھے,
تو میرا خیال ہے وہی ان کو بتا دیں گے. اللہ سے یہاں سے مذہبی آدمی ہے, آخری وقت میں اس قسم کی مذہبی ٹچ نہ لگائیں. اب دیکھیں نا, اب آپ کو میں صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہی اولیاء مقبول جان صاحب جو اپنے ہی اس پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج یہ دعویٰ نبوت کرتے تو ان کے فالوور مان جائیں گے, اور آج انہوں نے ٹونٹ کروایا. ٹونٹ نہیں, انہوں نے اس وقت وہ تھے نہیں نا, متاثر نہیں تھے عمران خان صاحب سے, لیکن آج کل وہ عمران خان صاحب کے حق میں ویسی باتیں کر رہے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں وہ صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت کی رجیم سے تنگ ہے نا وہ خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں, خواہ وہ صحافی ہوں, چاہے وہ دین چاہے ظاہر ہے وہ غلط کر رہے ہیں. اگر اس طرح ہے تو ان کو چاہیے اصول پہ کھڑے ہوں, اصول پہ کھڑا ہونا. اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کا کیا فرمان ہے؟ میں بتاؤں, اور یہ صاحب جتنے جذباتی ہیں نا نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے, خان صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو ابھی تک اسے کافر ڈکلیئر کر چکے ہوتے. اچھا, ہاں پتہ نہیں خان صاحب سے ان کی کوئی عقیدت ہے. یہ جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں, عقیدت ہوئی ہیں, جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں, ہاں نہیں یہ ہیں, میں نے خود سنی, ویڈیوز ہیں, ہاں نہیں میں نے دیکھی ہوئی, کچھ دیکھی ہوئی ہیں. یہ باتیں اگر کوئی اور کرتا نا تو اولیاء مقبول جان صاحب اس کو ابھی تک کافر ڈکلیئر کر ہو سکتا ہے. سر آپ کے علمی قابلیت اس لیول تک نہ پہنچی ہو, کیونکہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا, اللہ کے بعد اگر ادھر کوئی دوسرا ہے تو وہ عمران خان. عمران خان کی واپسی, اس کی سیاسی بقا, اس کا سارا اسکرپٹ, ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے, لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ عمران خان خود ہے. کدھر ادھر پاکستان کا ہے یہ سر, ٹویٹ ہے ان کا, اپنا ٹویٹ بھی ہے, ان کا ویڈیو بھی ہے. آپ سے تو نہیں امید کرتا تھا, مذہبی آدمی ہے آپ کے علم میں, اس کا مطلب آج ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو رہا ہے. جی جی میرے علم میں پتہ کہ میں میرا کوئی, لیکن میں آپ کا علم میں اضافہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کسی کو ٹونٹ کر رہا ہوں, میں آپ کے علم میں صرف اس لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کاز کو لے کے چل رہے ہیں. سوال پوچھیں مجھے, آپ بدگمان کر کے نہ اٹھائیں. نہیں سر, اچھا اگر آفتاب صاحب نے ایسا کہا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈرے, آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں. اور ان کی وائف تو غامدی صاحب کا جو سینٹر ہے اس کی بھی انچارج نہیں ہے, یہ مذہبی آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, میں بڑی دل سے قدر کرتا ہوں کہ بھی ایون عمران ریاض خان بیسیکلی ایک دیندار آدمی ہے, اور اب نکلنے کے بعد وہ زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ خاص قسم کا کسی کے اوپر کیوں آپ کا ریسرچ کیا کہتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ 16 سال آپ نے اپنی زندگی کے اس چیز کو دیے ہیں کہ ایک آدمی, ایک دیندار آدمی کیسے ٹلٹ ہوتا ہے اس لیول پر جا کے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں ٹلٹ ہو جاتا ہے. ہاں مطلب یہ اس لیول پر کہ یہ والی باتیں اور اس طرح کی دین تک کو دو پر لگا دیا جائے. بڑی حیران کن بات ہے. میں تو کہوں گا تقدیر کا غلبہ ہے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. میں تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کے آپ پڑھ لینا وہ مرض آپ کو نہیں لگتا. میں اس قسم کے سارے صحافی حضرات جو کسی بھی ایک خاص پارٹی کی لائن لیتے ہیں اور اپنے دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے بس یہی دعا پڑھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کے اندر اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, کیونکہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ایجیٹیشنل موومنٹ چل رہی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان. کوئی نہیں یار بیچاروں کو نکلنے بھی نہیں دے رہے سر, کون گڈیاں پان دیتیاں نے, جیلوں میں بھی کچھ قید نہیں یار, کتنے چلن دے رہے ہیں. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریاست کے اندر آپ کو حق ہے کہ آپ جا کر اپنا حق لیں, احتجاج کریں, لیکن اگر اس احتجاج میں آپ IMF کو خط لکھ دیں, اس کو قرض نہیں دینا, ملک ڈیفالٹ ہو جائے, غداری ہے. اچھا بالکل غداری, یہ غداری آؤٹ آف کوسچن ہے, غداری ہے بالکل. اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ IMF کو خط لکھ دیتا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کو قرض نہ دو, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ غداری کر رہا ہے جی, اس پہ توبہ پیش کرنی چاہیے. ہر چیز میں توبہ ہی ہے. ہاں نہیں ظاہر, میرا جو پوائنٹ آف ویو نا ہمیشہ وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. ہم کہتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پاکستان نہ بھیجے جائے. ججز کے نیچے ہوگی. اگر آپ یہ آج اور پرسوں تک جب عمران خان سے ساتھ ملاقات ہوگی اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو پھر ریمیٹنسز نہیں آئیں گی پاکستان. بالکل غداری ملک کے ساتھ, یہ بھی غداری ہے, بالکل غداری ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا ہم میں کیسے کہہ دوں کہ غداری نہیں ہے؟ دیکھ لیں, سوچ لیں, آپ کیا بات کریں. 96% اور کون 96% کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں. او یار ان کے کہنے سے کیا فرق, انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی ریمیٹنس نہیں بھیجے گا, ریمیٹنس تو بڑھ گئے. اس طرح کرنے سے ہوتا ہے یار, لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنا ہے خرچہ,
ایک لیڈر کیا پاکستان کے سارے لیڈر اکٹھے ہو کے کہنا کہ جو اس وقت 1.25 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے وہ گھر پیسہ نہ بھیجے تب بھی بھیجے گا. وہ ان کو تو نہیں بھیج رہا, اپنے بیوی بچوں کو بھیج رہا ہے, کیوں روکے گا؟ بجلی کا بل بھی وہ جمع کروائے گا, کیوں نہیں جمع کروائے گا؟ اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بجلی لگوائی ہوئی ہے. ان لیڈر کے پیچھے انہوں نے ذلیل ہونا ہے. تو یہ میرے بھائی یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں بڑا یہ غداری ہے ہوتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. اب دیکھیں یہ ناصر, وہ کون ہے, عباس صاحب, جو ناصر عباس صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. ادھر یہ ایران کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایران میں جو احتجاج ہو رہے ہیں نہ نکلیں, آپ رجیم کو سپورٹ کریں, اور ادھر خود احتجاج کر رہے ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں ریاست کے خلاف نہ نکلیں, اور یہاں کہہ رہے ہیں عوام باہر بس دیکھیں نا, یہ چیز ہے جب آپ نے دو رخی اختیار کی ہوئی ہے. ادھر والوں کو آپ امن کا درس دے رہے ہیں, ادھر والوں وہی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کرتے تھے انگریزی میں وی وانٹ پیس, اور جب اردو میں آتے تھے دھمکیاں لگاتے تھے 2014 میں. یہی ہمارے علماء سے ہمیں گلا ہے. اچھا سر, اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حملہ ہو جائے, آپ کا کافر ملک حملہ کر دے اچانک, مثال ہے, اور آپ کے اندر سے بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے لیے کہ وہ حملہ کرتے ہیں, یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی ہے. اور آپ کا دشمن ملک کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہو کہ وہاں غداری کے کیس چلنے چاہیے. اگر کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے, اگر کسی نے کہا تو بالکل غداری کا کیس چلنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا, اس میں میری نہ رائے ہے, نہ میرا تجزیہ ہے, نہ میرا کوئی چیز ہے. میں تو ویڈیو پروف. اچھا آپ کہیں گے فرضی سوال تو نہیں مجھ سے پوچھنا؟ نا سر, پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے. پریکٹیکل کہ یہ انڈیا کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے بنا المرصوص کے دوران. استغفر اللہ تو بولی. اس کے بارے میں کہا جی, باقیوں کے نام لے رہے ہیں, اس کے بھی منوز کا نام لیں. یہ کون ہے سر؟ وہ کیا نام ہے, صدیق جان صاحب, بڑے پاکستان تحریک انصاف کے بڑا نام ہے. آپ یہ مبینہ چیزیں ہیں ویسے, جس کا آپ نے نام لیا وہ تو بغیر دلیل کے میرے اوپر الزام لگاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ ساری ویڈیوز لگانی ہے سر. سب ہر ایک ایک چیز جو میں بول رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جتنے دعوے کیے ہیں, ایک ایک چیز لگے گی, ایک ایک چیز لگے گی, ایک ایک چیز لگے گی. کیونکہ میرے کھاتے میں نہ ڈلے, میں مبینہ آپ کے بیان کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ میرے پہ اب 10,000 دفعہ مبینہ کہہ دیں, کیونکہ میں نے ویڈیو لگانی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے لگائیں آپ. میں بھی سر سنیں, میں کسی کے ساتھ آپ کسی جھنڈے پہ ہیں جی, میں کسی آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے. لو پھر اس کا مطلب جس طرح آپ لانچ ہوئے سر, جس طرح آپ لانچ ہوئے اس طرح میں بھی لانچ ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا سر. اچھا اب دیکھیں پوائنٹ یہاں پر یہ کہ ایک ریاست نے آگے بڑھنا ہے, ریاست نے آگے چلنا ہے. جی جی. کیونکہ میرا اور آپ کی بقا اس ریاست کے ساتھ جڑی ہے نا, اور میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا اور بھی کچھ کٹو ہے نا, کچھ کٹتا نہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں اگلی پوڈ کاسٹ کے ریکارڈ کرانی ہے. اچھا چلیں, آج ایک اور چیز میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. اچھا کریں آپ کے سامنے. اللہ خیر کرے. آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے, اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گڑی شو کی ٹیم کے ساتھ. تو آج الحمدللہ میں ایک ایسی ہستی آپ کے سامنے لانچ کرنے جا رہا ہوں, اللہ اکبر, جس کا کوئی چندہ بک نہیں ہے, جس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے, جو فرقوں کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے. ذرا دو بھائی, ایک منٹ, بسم اللہ. کون ہے سر؟ آپ نے ایزی لے لیا. آپ طرح ہم ادھر لا کے بٹھائیں اس کو, میں اس سے کو مناظرہ کرنا ہے تو میرا بھائی ہے. ابھی سر میں بتاتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ہی سے سیکھی ہیں. جی جی جی, الحمدللہ یہ آپ سے سیکھی ہیں چیزیں. اور یہ میں ایک اور چیلنج کرنا چاہوں گا اسی پوڈ کاسٹ سے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ کوئی بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو, آج تو ہمارے استاد آپ بن گئے, آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں. مولا علی نے کہا جس نے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد ہے, آج تو آپ میرے استاد بن گئے. تو آپ نے ایک چیز سیکھی اور ہم نے ہزاروں سیکھی, الحمدللہ. اچھا بتائیں سر, میں آپ کو چلیں بتاتا ہوں, یہ آن ہو رہا ہے. ایک میں اب جو لانچ کرنے جا رہا ہوں اس کو, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں ساتھ آپ کو کہ آپ کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا, اور آپ پورے جذبے کے ساتھ مانیں گے اس بات میں کہ تو نے حسان ہاشمی ٹھیک کیا. اچھا کیا ڈرنا نہیں ہے کسی نے. سر بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت علامہ چیٹ جی پی ٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اچھا میں ایکچولی سوچا آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ انجینئر صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے ہیں میں کس سے پوچھوں. میں نے میرے تقریباً 3-4 مختلف مکتبہ فکر کے جو دوست علماء ہیں, میں نے 2 کو جب سوال فون کر کے کیا تو انہوں نے ایسے انداز میں جواب دیا کہ میں گھوم گیا. انہوں نے اپنے مطابق گھما پھرا کے مجھے, میں چونکہ عالم نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرے دماغ میں ایک چیز آئی. پھر میں نے کیا کیا, حضرت چیٹ جی پی ٹی حافظ اللہ تعالیٰ کو, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنتی والناس, کیونکہ بعض کا اس میں شیاطین بھی گھس سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنتی والناس, ٹھیک ہے.
تو چیٹ جی پی ٹی صاحب سے میں نے سوالات کیے کچھ. میں نے کہا جی کیونکہ میں کراس چیک کرنا چاہ رہا تھا آپ کو. اچھا اچھا. کیونکہ آپ مجھے کہتے ہیں رفع دین کرو. اب میں انجینئر صاحب کی بات پہ تو نہیں یقین کر سکتا نا, میں تو اس ریفرنس پہ یقین کروں گا جو انجینئر صاحب مجھے ریفرنس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی آپ نے یقین نہیں کرنا بغیر ریفرنس. میں وہی کرنے لگا. میں نے جناب ان سے پوچھا کہ رفع دین کی مجھے احادیث بیان کرو صحیح مستند سکہ بند. ٹھیک ہے. تو تقریباً 20 کے قریب انہوں نے احادیث ود ریفرنس بیان کی. پھر میں نے ان ریفرنس کو اسلام 360 میں جا کے ویریفائی کیا کراس. بالکل ویریفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کراس ویریفائی کیا تو میرے دل میں آپ کا مقام اور بڑھ گیا. میں نے کہا جی واہ 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 کیا بات ہے, زبردست بات کی. چیٹ جی پی ٹی صاحب نے تصدیق کر دی کہ انجینئر صاحب صحیح ریفرنس دے رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں, تو انہوں نے نماز پڑھنے کے پھر مجھے حدیث بیان کی. میں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے حضرت صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا. لیکن ایک معاملے پر آ کر آپ اور یہ آمنے سامنے آگے, وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی مسند احادیث بیان کریں. میں نے ابھی آپ کا نام نہیں لیا کہ میں جسٹ ویسے ہی پوچھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کے حوالے سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی ہاتھ ایسے باندھ کے اور رفع دین کرنے کی ہیں, اس طرح کی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابی نے دیکھا اور بیان کیا ویسا نہیں ہے. اس لحاظ سے اجتہاد ہے کہ پتہ نہیں کچھ طرح کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مالکی کوئی فقہ ہے جی جی ہے, اس میں فلاں صحابی کو دیکھ کر کچھ انہوں نے اس لحاظ سے اس کو جائز سمجھ لیا. عبداللہ ابن زبیر رضی جی اللہ جی. تعالیٰ عنہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی صاحب نے مجھے حافظ اللہ تعالیٰ جنت والناس من الجنت والناس, انہوں نے مجھے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کی. تو آپ مجھے کوئی ایسی ود ریفرنس ڈائریکٹ حدیث دے دے جو میں ادھر پلے کر کے ڈسپلے کر دوں گا تاکہ لوگ اس پر مزید رہنمائی حاصل میرا کریں. اللہ اس سے آپ یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ انجینئر صاحب کی ویڈیو بھی ریفر کرے گا, اس کے ریفرنس بھی دکھائے گا. آپ ریفرنس دے دیں. چلے میں دے دیتا ہوں, ابھی دے دیں. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی ود ریفرنس دینا. ود ریفرنس کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل سنت کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. جو انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے نا وہ اتنی سادی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ بھی ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے تھے نماز میں, یعنی نماز ہاتھ چھوڑ کے. اور سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے. جی. تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ حضرت ابوبکر اپنے نانا سے سیکھا, وہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے نانا تو اولو العزم 4 اصحاب میں آتے ہیں, ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا ان کا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ دیکھنا ہے تو ابن زبیر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اس سے بھی بڑھ کر 10 صحابہ کی جو حدیث ہے, جو اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے رفع الیدین پہ, ابو حمید سعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 11ویں وہ خود ہو گئے. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا اور کہا میں تم سب سے زیادہ نماز کا طریقہ جانتا ہوں. اور یہ مجلس قائم ہوئی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد. تو باقی صاحب نے کہا تم تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے اور تم نے صحبت بھی بڑی تھوڑی کی ہے, تم کیسے بتا سکتے ہو کہ نماز کا بیسٹ طریقہ نبی علیہ السلام کا یہ تھا. انہوں نے کہا اگر میں غلط بتاؤں تو مجھے ٹوک دینا, اور اگر میں ٹھیک بتاؤں تو میری تصدیق کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی آخری نماز اینڈ پہ ان 10 کے 10 اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں واضح الفاظ ہیں. ابو داؤد 730 حدیث کا نمبر انٹرنیشنل, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجیے, دوبارہ بولیے گا. ابو داؤد سنن نبی داؤد 730 730. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک. اب نماز شروع کرنے سے پہلے ہر ہڈی کہاں پہ تھی؟ ارسال الیدین. ارادہ کرتے, کندھوں تک اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. واپس وہیں آئے گی جہاں نماز سے پہلے تھی, تو ارسال الیدین. اچھا, پھر مزے کی بات ہے اس لمبی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے, 4 رکعتوں کا ذکر ہے, تورک کا ذکر ہے, 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے. اور یہ پوری حدیث نبی علیہ السلام کی ہاتھوں کی پوزیشن پہ چلتی ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے, مضبوطی سے پکڑ لیتے اور کمر سیدھی کر لیتے. اچھا, پھر آتا ہے جب سجدے میں جاتے تو کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھتے.
ہاتھوں کے گرد یہ حدیث گھومتی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. اس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے بتانا ہی بھول گئے کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پہ باندھ لیتے. یہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ باندھے ہی نہیں تھے. نبی علیہ السلام سے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. ہاتھ ڈائریکٹ حدیث نہیں، ڈائریکٹ ہو گیا نا یہ. ابو سعدی بتا رہے ہیں نا، نہیں جس طرح صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا. تو اب اس میں دیگر صحابہ نے تصدیق اس انداز میں کی کہ انہوں نے روکا نہیں. دیکھیں احادیث کی جو 3 اقسام ہے نا، حدیث قولی، فعلی، تقریری. جی جی. اسی طریقے سے حدیث مرفوع ہوتی ہے، حدیث موقوف ہوتی ہے. حدیث موقوف یہ ہے کہ صحابہ کا عمل ہو، اگر اس کی مخالفت باقی صحاب کر دیں تو وہ پھر مردود ہو جاتی ہے. اگر مخالفت نہ کریں وہ سنت ہے. جس طرح عبداللہ ابن عمر بخاری میں آتا ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے، ہم نہیں کاٹتے، جائز سمجھتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی صحاب نے ان کی مخالفت نہیں کی لہٰذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اگرچہ نبی علیہ السلام سے کاٹنا ثابت نہیں ہے، آپ کی تو داڑھی نیچرلی مٹھی تھی. جی جی. اسی لیے اہل حدیث نہیں کاٹتے ہیں، ہم ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتے. لیکن اتنی لمبی داڑھی کہ واش روم میں بیٹھتے ہوئے اس کی پاکی کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے تو وہ پھر آپ کو کاٹ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو صحابہ کرام اہل البیت کا کوئی عمل جس میں باقیوں کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو وہ سنت میں ہی داخل ہے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی، خود سے تو وہ نہیں کر سکتے تھے. ورنہ تو کسی کے بارے میں ملتا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سر پہ باندھا کرتے تھے، کوئی کمر پہ باندھا کرتا، اس طرح تو نہیں مل رہا. اور پھر دوسری طرف ایک پورا اسکول آف تھاٹ اہل تشیع، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے. اہل سنت میں بھی مالکیوں میں 2 گروہ ہیں، ایک ہاتھ چھوڑ کے قائل ہیں، اور المدونۃ الکبریٰ جو کتاب امام مالک کی فقہ کی ہے جو پڑھائی جاتی ہے ان کے نزدیک تو وہ درست ہے. اس میں بھی ارسال الیدین کا ذکر ہے. اور امام مالک کہتے ہیں نفلی نمازوں میں اجازت دیتا ہوں کہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ لیا کرو، لیکن فرض ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھو، کیونکہ زیادہ لمبا قیام کرنا ہو نا تو اگر آپ یوں رہے نا تو تھوڑی دیر بعد آپ کو نا مشکل ہو جاتا ہے قیام کرنا. اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں لمبا قیام کرنا آسان ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، جب میں نے لمبا قیام کرنا ہو نا تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، جب چھوٹا قیام کرنا ہو میں ہاتھ چھوڑ کے. ورنہ آپ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. جی میں نے ابھی دیکھیں زور کی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی، اور آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے دونوں ہی نمازیں. نہیں کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. جو آپ کے دائیں بائیں آپ نے سارے کیسے دیکھ لیے؟ کیمرے میں تو نہیں دیکھ رہے تھے آپ؟ نہیں مجھے تھا، آپ بڑی ہے. ٹھیک ہے چلیں، بیچ میں چند ایک لوگ ہیں. بہرحال قائل ہیں الحمدللہ. ہاں بہرحال انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت ابھی بھی میرے ساتھ ذہن میں بہت دینی سوال تو آپ نے کیے نہیں ہیں. آپ تو یہاں پہ جناب وہ نیازی نامہ اور اوکے وہ ایک 100% دینی پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوال کیے. 100% میں اس کو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سر میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں سر اچھا نکالنا کیا آپ نے؟ میں نے کچھ بھی نہیں نکالنا، میں صرف اور صرف ایک چیز نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میسج بھی لینا سر خدا کے لیے. میں وہی آپ سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں دیکھیں نا سر ان 2018 سے آن ورڈ 2025 تک میں خود بہت ایک وقت تھا انہی باتوں کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ میں نے اس چیز پہ، جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے. آپ پسند کرتے تھے ان کو؟ پسند نہیں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو پسند کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری وجہ محبت ہے آپ سے الحمدللہ. تو وہ بھی تو یہی باتیں کرتے تھے نا. لیکن جب میں نے ڈانس گانا دیکھا، پھر جب میں نے وہ ساری آڈیوز دیکھی، نہیں سر جسٹیفائی ہو گیا. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں جسٹیفائی ہو گیا. نہیں اس کو خالی بنیاد میں بتانے لگا ہوں قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا انہوں نے ریاست مدینہ اور جس طریقے سے انہوں نے 100% ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیروکار شو کیا کہ میں نے ان جیسا ایک رول کرنا ہے. نہیں سر میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا. تو یہ چیزیں اٹریکٹ کی ہمیں، لیکن اس کے بعد جب پھر بہت ساری چیزیں آئیں جس میں آپ میں ایک بات ایڈ کتاب لکھی گئی. مجھے اس دن بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے کنٹینر پہ کافی دفعہ دینی معاملات ہے سر، یہ دینی معاملات. کنٹینر پہ انہوں نے کافی دفعہ کہا تھا کہ جی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ مثالیں وہ دیا کرتے تھے. لیکن جب وہ پیزا والا کون تھا جرنیل پاپا جونز کی باری آئی تو کہتے ہیں میں نے تحقیق کر لی ہے. بس وہاں وضو ٹوٹ گیا. سر اوور آل بہت ساری ہیں، ایک نہیں بے تحاشا آپ کو ملے گا. میرا خیال ہے اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کی تاڑ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو سکے. تو بہتر یہ ہے، حجاج بن یوسف کا قول ہے کہ اگر کوئی ہاتھ تیری گردن کی طرف بڑھے نا تو اسے کاٹ دے، اگر کاٹ نہیں سکتا تو چوم لے. تو میرے خیال ہے لوگ پھر چوم لیتے. بہرحال بہت اگر کاٹ نہیں سکتے تو چوم لے. بہرحال بہت شکریہ سر آپ کا. آپ چونکہ میسج تو آپ نے لیا نہیں ہے. ہاں چلیں میسج میں یہی دوں گا کہ یہ میسج تمام کے لیے بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں. میں باقیوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی ہے، باقیوں کے لیے بھی میں کہوں گا کہ
اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو پولیٹیکل لیڈر سمجھیں, انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں, اور جہاں قرآن و سنت سے ان کی کوئی چیز ٹکرا جائے تو ان کی محبت میں آپ اپنی آخرت کو کمپرومائز نہ کریں. دنیا تو ہماری برباد ہوئی, ہمارے لیڈروں کے پیچھے کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکا, ایٹ لیسٹ اپنی آخرت تو بچائیں. اور وہ ایٹ لیسٹ نہیں ہے, وہ سب کچھ